وہ تایا جو کل تک انس کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا اور اس کو منحوس سمجھتا تھا، آج وہ اس قدر مہربان ہو گیا کہ اس نے اس کو اپنی فیکٹری میں جاب دے دی۔ آخر اس سب کے پیچھے مرسلین کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، اور آخر اس کے پیچھے کون ہے جس نے مرسلین کو کنونس کیا ہے کہ وہ انس کو اپنی فیکٹری میں جاب دے دے؟ کیونکہ دادا جان تو پہلے سے ہی یہ بات کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک اس نے یہ بات نہیں مانی کہ وہ انس کو فیکٹری میں کوئی معمولی سی بھی جاب دے گا۔ تو آخر ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ مرسلین خود ہی انس کو اپنی فیکٹری میں جاب دے گا؟ کیا اس سب کے پیچھے شہرین کا ہاتھ ہے یا پھر مرسلین چلنے والا ہے ایک اور نئی چال؟ یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجیے۔ جی ہاں ناظرین، جیسا کہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا کہ جب انس اپنی جاب پر ہوگا تو وہاں پر اس کا سامنا دادا جان کے ایک قریبی دوست دادا ساجد سے ہوگا۔ جب انس کو یوں سپر اسٹور پر ایک معمولی سی جاب کرتے دیکھے گا تو واپس آ کر وہ انس کے دادا کو ساری سچویشن بتائے گا کہ کس طرح تمہارا پوتا لوگوں کے دھکے کھا رہا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد دادا جان بہت زیادہ پریشان ہوں گے، کیونکہ اب تک ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ انس کوئی معمولی سی جاب کر رہا ہے۔ ہاں انسا ضرور جانتی تھی، لیکن انہوں نے یہ بات دادا جان سے چھپا رکھی تھی۔ دادا جان کو جیسے ہی پتہ چلے گا وہ اس پل کا انتظار کریں گے کہ مرسلین کب شام کو اپنے آفس سے واپس آئے اور وہ اس سے انس کی جاب کے بارے میں بات کر سکے۔ جیسے مرسلین گھر لوٹے گا اور دادا جان سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں جائے گا تو دادا اس سے کہیں گے کہ تم رحم کرو اس یتیم بچے پر اور اس کو اپنی فیکٹری میں جاب دے دو۔ یہ سننے کی دیر ہوگی کہ مرسلین طیش میں آ جائے گا اور کہے گا کہ انس پہلے ہی اس سارے کاروبار سے دستبردار ہو چکا ہے، میں اس کو اپنی فیکٹری میں کوئی معمولی سی جاب بھی نہیں دے سکتا۔ اس پر دادا جان کہیں گے کہ میں کون سا تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی فیکٹری میں اس کو حصے دار بنا دو، میں چاہتا ہوں کہ اس کو کوئی معمولی سی ہی صحیح لیکن اپنی فیکٹری میں جاب دے دو تاکہ یوں اس کو دوسروں کی غلامی نہ کرنی پڑے۔ تمہیں آفس میں ویسے بھی ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے تو کیوں نہ تم اپنے گھر کا بندہ لے جاؤ۔ پہلے تو تایا جان منع کر دیں گے، لیکن جب وہ شہرین سے سنیں گے کہ شہرین ان کو بتائے گی کہ انس نے کیسے شہرین کے لیے سٹینڈ لیا اور اس نے فہام کا منہ توڑ دیا، حالانکہ اس نے ہمیشہ انس کا برا ہی سوچا ہے لیکن انس نے کبھی بھی شہرین کے لیے دل میں بغض نہیں رکھا۔ جب یہ ساری باتیں مرسلین کو شہرین بتائے گی تو مرسلین کے دل میں انس کے لیے کچھ نہ کچھ محبت تو جاگ ہی جائے گی اور وہ سوچ لے گا کہ آخر دوسروں کو بھی تو میں جاب پر رکھتا ہوں، کیوں نہ اپنے ہی بھتیجے کو رکھ لوں، یوں دادا جان بھی خوش ہو جائیں گے اور میرا کام بھی ہو جائے گا۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ اب تک ہم جیسے سوچ رہے تھے کہ اس ڈرامے کی اینڈنگ ہوگی ویسا اب بالکل بھی نہیں ہونے والا۔ ان چند ایک ساتھ نے ساری بازی ہی پلٹ کر رکھ دی۔ پہلے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شہرین کا بھیانک انجام ہوگا اور اس کی ویسے ہی ویڈیو وائرل ہوگی جیسے انسا کی ہوگی، لیکن ایسا بالکل بھی نہ ہوا۔ اور دوسری طرف ہم یہ سوچ رہے تھے کہ مرسلین کا کاروبار تباہ ہو جائے گا، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ جیسے ہی انس فیکٹری جوائن کرے گا وہ شایان کے ارادے بھانپ لے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ چوری چھپ کے شایان کی اور اس کے دوست کی ساری کنورسیشن بھی سن لے اور تایا مرسلین کو جا کے ساری حقیقت بتا دے۔ مرسلین کی کمپنی ایک بگ لاس سے بچ جائے گی اور اس کے نتیجے میں مرسلین انس پر بہت مہربان بھی ہو سکتا ہے، کہ انس ہی وہ شخص ہوگا جو ساری معلومات اور اندر کی ساری رپورٹ جا کے تایا جان کو بتائے گا کہ کس طرح شایان اپنے دوست کے ساتھ مل کر دو نمبری کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ تایا جان انس کے بہت شکر گزار بھی ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انعام کے طور پر اس کو دوبارہ فیکٹری میں حصہ بھی واپس دے دیا جائے، کہ انس انسا سے ہمیشہ یہی بات کرتا آ رہا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ ڈرامے میں ہمیں بھی یہی کچھ دکھایا جائے گا کہ جس طرح انس نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ایسے ہی اس کو وہی رب سرخرو کرے گا ان لوگوں کے سامنے جو ہمیشہ اس کو نیچا اور کمتر سمجھتے آئے ہیں۔ دوسری طرف رہی بات شایان کی کہ شایان کی حقیقت کب سامنے آئے گی اور اس کی حقیقت سامنے آنے کے بعد انسا کا کیا ری ایکشن ہوگا، تو ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ
آنے والی چند 2-3 ایک ساتھ جو ہے وہ اس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈز ہونے والی ہیں، اور جلد ہی اب شایان کی ساری حقیقت بھی انسا کے سامنے آنے والی ہے کہ جب شایان اور اس کی بہن شہرین کی آپس میں لڑائی ہوگی اور وہ باتوں ہی باتوں میں یہ ساری باتیں کہہ دے گی کہ مجھے شایان کا کیا ہمیشہ بھگتنا پڑتا ہے، اس نے انسا کے ساتھ برا کیا اسی لیے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور اس نے فہام کے بھائی کو یوں مرتے ہوئے چھوڑ دیا تھا جس کے لیے بدلے کی آڑ میں مجھے استعمال کیا ہے فہام نے، یہ سارا کچھ شایان کی ہی وجہ سے ہوا ہے، نہ شایان اس لڑکے کی گاڑی سے ٹکراتا اور نہ میرا سامنا کبھی فہام قریشی جیسے گھٹیا شخص سے ہوتا، اور نہ یوں میری زندگی برباد ہوتی۔ شہرین کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ساری باتیں کل کو انسا سن بھی سکتی ہے، اور ایسا ہی ہوگا، انسا ساری حقیقت جان جائے گی اور وہ انس سے شدید خفا ہوگی کیونکہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ انس بھی یہ سب کچھ جانتا تھا، لیکن انس پھر سے انسا کو وہی درس دے گا کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ہم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ خود کتنا برا ہوا ہے، شہرین کی یوں منگنی ٹوٹنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، جس طرح تمہارا تماشا بنایا گیا تھا اس سے بڑھ کر تماشا ہوا ہے ان کا، اس لیے تمہیں اللہ پر یقین کر کے سب کچھ اسی پر چھوڑ دینا چاہیے اور مزید کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری طرف اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہرین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور شہرین کی شادی کس سے ہوگی؟ تو ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ جس طرح کا کردار طلعت بیگم کا دکھایا گیا ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ واپس یہ رشتہ جوڑنے کے لیے مرسلین کے پاس آئے اور کہے کہ جو کچھ ہوا وہ بچوں کی نادانی کی وجہ سے ہوا، میں نے شہرین کو کل بھی اپنی بہو مانا تھا اور آج بھی اپنی بہو مانتی ہوں، اور میں نے اپنے بیٹے فہام سے بھی بات کر لی ہے، اس کو بھی اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہے، دراصل وہ اپنے بھائی سے اتنا زیادہ اٹیچ ہے اور اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ اسی محبت کی وجہ سے اس نے انجانے میں آپ کی بیٹی کو غلط سلط کہہ دیا، لیکن ہمارا انٹینشن بالکل بھی ایسا نہیں تھا کہ ہم آپ لوگوں کو نیچا دکھائیں، میں تہ دل سے آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا، اور میں چاہتی ہوں کہ جس عزت کے ساتھ آپ نے ہمارا مان رکھا ویسے ہی آپ ہمیں اب اپنی بیٹی دوبارہ دیں، اور ہمیں شادی بھی کرنی ہے اپنی بیٹی کی، اور میں جلد از جلد اپنی بہو کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ یہ بات سننے کی دیر ہوگی کہ تائی شازیہ کے من میں تو لڈو پھوٹنے لگیں گے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی چاہتی ہے کہ ہماری گئی ہوئی عزت واپس لوٹ آئے، تو یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ مرسلین کو بھی ایگری کر لے اور فہام سدھر جائے اور شہرین سے معذرت کر لے، کیونکہ وہ یہ بات تو بہت اچھے سے جانتا ہے کہ شہرین اس سے سچی محبت کرتی ہے، اور کہیں نہ کہیں فہام کو بھی شہرین پسند تو آئی تھی نا، بھلے وقت گزاری کا ہی اس نے کیوں سوچا تھا، اور اس نے ویسے بھی تو کسی کے ساتھ شادی کرنی ہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ شہرین کے ساتھ شادی کر لے، کیونکہ شہرین اب پہلے جیسی نہیں رہی، اس نے انس کا بھی اصلی چہرہ دیکھ لیا ہے اور فہام قریشی کا بھی، اب وہ مزید اپنے بھائی کا ساتھ بھی نہیں دینے والی کسی بھی برائی میں، تو یہ پاسبلٹی ہے کہ شہرین کی اینڈنگ جیسی ہم سوچ رہے تھے ویسی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ اچھا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف جو انسا ہے وہ بھی اپنے بھائی کو معاف کر دے گی، جب اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا بھائی بزنس میں بہت بڑا لاس کھا چکا ہے اور ان کے پاس کھونے کے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا، اور اس کی بھابھی کو بھی احساس ہو جائے گا کہ انسا کے ساتھ انہوں نے اچھا نہیں کیا، تو وہ لوگ انسا سے معافی مانگنے کے لیے اس کے گھر آئیں گے اور انسا ان دونوں کو معاف کر دے گی۔ دوسری طرف تایا مرسلین انس کو پہچان لیں گے کہ انس تو اصلی ہیرا ہے، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، کیونکہ انس کی محنتوں کی وجہ سے مرسلین کا بزنس دگنا چگنا ہو جائے گا، یہ پاسبلٹی ہے کہ انس کو دوبارہ اس کا بزنس کا کھویا ہوا حصہ مرسلین خود ہی واپس کر دے گا۔ یوں کل تک انس جو ہر طرف سے بے عزت ہوتا رہا ہے، انسا کے آنے کے بعد اس کو نہ صرف کانفیڈنس ملا ہے بلکہ اس کو سارا وقار، عزت سب کچھ دوبارہ سے مل جائے گا، تو انس اور انسا کے درمیان مزید انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی، اور ان کے ہاں ہو سکتا ہے جلد ایک ننا مہمان بھی پیدا ہو جائے۔
لیکن ناظرین یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ انسا کسی بھی صورت شایان کو معاف نہیں کرے گی، بلکہ اس کو ایک بار جیل تو ضرور بھجوائے گی۔ اس کے بعد پاسبلٹی ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے اور اپنا کیس واپس لے لے، لیکن بس ایک بار حوالات کی ہوا ضرور کھانے والا ہے۔ تو یہ ہے اس ڈرامے کی آگے کی کہانی۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس۔